ہیلو ایوری ون اینڈ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آج ولاگ سٹارٹ کیے ہوئے مجھے تیسرا دن ہے اور میں سوچ رہی تھی، میں بار بار اپنے ویوز چیک کر رہی تھی، سبسکرائبر، اور میں سوچ رہی تھی کہیں میری ڈائریکشن غلط تو نہیں، کیونکہ ڈیلی روٹین کے کام کرنے کس کو نہیں آتے، سب کر سکتے ہیں. یہ کوکنگ دکھانا یہ سب تو سب کو آتا ہے. تو میں کچھ الگ کنٹینٹ بنانا چاہتی ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج سے میں اسٹوری ٹیلنگ سٹارٹ کروں، اس ٹائپ کے ولاگس بناؤں. کوئی نئے آئیڈیاز مجھے آپ دے سکتے ہیں ان باکس میں، مجھے کس طرح کے آپ مجھے کامنٹ کریں کہ میں کس طرح کے ولاگس بناؤں. یہ تو جو بیسک کام ہوتے ہیں گھر کے سب کو آتے ہیں. یہ جو میں نے کلپ بنائے تھے، جو میں نے ریکارڈ کیے، میں یہ ساتھ میں کیا بتاتی رہتی ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اس سے تھوڑی نہ کوئی انجوائے کرے گا. سارا دن جو خواتین گھر کے کام کرتی ہیں، رات کو وہ ریلیکس ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اگر موبائل دیکھتی ہیں تو پھر وہی کام، جھاڑو لگایا، پوچھا لگایا، اس سے کیا مزہ آئے گا. میں کچھ نیا بنانا چاہتی ہوں، کچھ ہٹ کے. تو آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کی سٹوریز پسند. میں ہمیشہ ولاگ کے سٹارٹ میں کہتی ہوں مائی یوٹیوب فیملی، تو آپ میرے لیے ایک فیملی ہو. تو آج میں بس آپ کے ساتھ دل کھول کے وہ ساری باتیں کروں گی جو ہم اپنی فیملی کے ساتھ، یا پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کسی ایک ٹاپک کو ایڈریس کر کے اس سے ریلیٹڈ بنایا کروں ویڈیو. چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوٹیوب پہ ولاگنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کیا کرتی تھی. میں نے 2 سال تقریباً ہوم ٹیوشن دیا ہے بچوں کو، اور میرا یہ ولاگ اگر کوئی ٹیچر دیکھ رہے تو اس کی عظمت کو سلام ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. مجھے تو ناک کو چنے چبوا دیے تھے بچے. بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو کور کرنا. اگر تھوڑی سی سختی کر دیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیچر مارتی ہے، یہ صحیح پڑھاتی نہیں ہے، یہ تو سختی کرتی ہے. وہ والدین ناراض ہو جاتے. اگر آرام سے پڑھاؤ تو بچے پڑھتے نہیں. خیر، تو میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تھا اس لیے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو سکوں. لیکن یہ کام میرے امی ابو کو خاص پسند نہیں تھا. وہ مجھے کہتے رہے کہ یہ تم سے نہیں ہوگا، بچوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہے. تو جب بھی بچے آتے ساتھ ہی کسی کو ٹوائلٹ جانا ہوتا تھا، کسی کو پانی پینا ہوتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا اور میری امی کو دیکھ دیکھ کے غصہ آتا تھا. خیر میں پھر چیختی تھی کہ گھر سے کر کے آئے کرو ایسے کام، تم لوگ یہاں پڑھنے آتے ہو، کیا مصیبت ہے تمہارے. اچھا وہ محلے کے بچے ہمارے گھر کی کوئی پرائیویسی نہیں رہنے دیتے تھے. گھر کی ساری باتیں جا کے چغلیاں کرتے. اگر کسی کی کال آ جاتی، امی فون سن رہی ہوتی تو وہ کان لگا کے سننا شروع کر. ایک دن میری امی میری آپی سے بات کر رہی تھی فون پہ. وہ پیچھے مڑی تو ایک بچہ بالکل ان کے پاس ایسے کھڑا تھا، سنتے ہوئے بھی کیا باتیں ہو رہی ہیں. بس میری امی کا تو جی بی پی ہائی ہو گیا. انہوں نے مجھے بلا کے بچوں کے سامنے وہ ڈانٹا جس طرح میں انہیں ڈانٹتی تھی. میرا کرما ہو رہا تھا بچوں کے سامنے. وہ مجھے ذلیل کیا کہتے کتنے پیسے لیتی ہو یہ ٹیوشن کے. میں نے کہا 4-5 ہزار ہی ہوتا ہے مہینے کا. میں دے دوں گی تمہیں، بھگاؤ ان سب کو. اچھا وہ جو 4-5 ہزار ہوتا تھا ان میں اکثر تو مجھے فین دینا پڑتا تھا. گھر میں کوئی بچہ جا کے ہماری ٹوٹی توڑ دیتا تھا. امی پھر غصہ کرتی تھی کہ یہ تم نے فضول کے شوق پال رکھی. میں کہتی تھی کہ امی ٹائم پاس ہو جاتا ہے، پیسوں کے لیے تھوڑی ہے، پیسے بھی آ جاتے ہیں، خود کا کوئی ہو جاتا ہے کام. اچھا میں نے نا آپ کو سٹوری سنانی تھی مزے کی. ایک دن نا میں بڑی لیکچرار بن کے ان کو لیکچر دے رہی تھی بچوں کو کہ نا ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہمارے ساتھ مقرر کیے، وہ ہمارے ساتھ ایسے ہیں. ایک فرشتہ ہمارے دائیں کندھے پہ ہے جو ہماری نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک فرشتہ ہمارے بائیں کندھے پہ ہے جو ہماری برائیاں لکھتا ہے. اس لیے اچھے اعمال کرو. پھر روز محشر اللہ تعالیٰ وہ رجسٹر دیکھ کے ہمیں گفٹ دے. تھوڑی دیر گزری تو مجھے ایک بچے کی نا سی کی آوازیں آئی، جیسے وہ درد سے نڈھال ہو رہا ہو. میں نے دیکھا تو اپنے کندھوں پہ چٹکیاں کاٹ رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو بچے. مجھے کہتی ہے ٹیچر میں فرشتوں کو مار رہی ہوں. مجھے اتنا شاکڈ ہوا. میں نے کہا انسان تم لوگ فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑ. بچے بھی نا. پھر میں ان کو سمجھایا کہ میں نے مثال دینے کے لیے بولا تھا کہ کندھوں پہ ہے، کندھوں پہ وہ بیٹھے نہیں ہیں، درد تمہیں ہو رہا ہے پاگل، اور تم انہیں کیوں مار رہی ہو. تمہارا کیا بگاڑا؟ اگر ہوتے بھی تو کیوں مار رہی ہو. اب جب میں سوچتی ہوں نا تو مجھے وہ بڑی کیوٹ لگتی ہے، مجھے ہنسی آتی ہے، لیکن اس وقت مجھے بڑا غصہ آیا تھا. اور سیکنڈ بات جس نے کل مجھے بہت مزہ آیا سن کے، کل نا بہت گرمی تھی تو میں مشین لگا کے سارے کپڑے دھو رہی تھی.
اتنی گرمی پہ مجھ سے کام، میں تار پہ کپڑے ڈالنے۔ اچھا ہمارے نا پڑوسیوں کی آوازیں بالکل صاف سنائی دیتی ہیں ہمارے گھر میں، تو ان کے گھر میں نا کدو بن رہے تھے، اور اس کی 5 بیٹیاں ہیں ہماری پڑوسن کی، تو پڑوسن انہیں کدو کاٹنا سکھا رہے تھے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کوئی طریقہ بتایا، تو وہ آپس میں لڑ رہی تھی بہنیں، کوئی کہتی یہ سخت ہے، اتنے یہ مشکل سے کاٹے جا رہے ہیں، تو ایک نہ کہہ رہی تھی امی کا بتایا ہوا طریقہ غلط ہے، ہم اپنے طریقے سے۔ تو نا ان کی بہن چیخ کے بولی ارے چپ ہو جاؤ، ملک کے حالات بہت خراب ہے، میں نے کل نیوز میں دیکھا ہے ایک ماں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا بات نہ ماننے پہ، تو جیسے امی کہتی ہے ویسے کاٹ لو، اور اس کے بعد وہ سب بچے جیسے ڈر سہم نہیں جاتے، چپ چاپ کا، کوئی آوازیں نہیں آئی۔ مجھے سن کے اتنی ہنسی آئی کہ ملک کے حالات خراب ہے، ایک ماں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا تو وہ بیچارے ڈرے ہوئے۔ اچھا یہ جیسے میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں، آپ کو کس قسم کے مطلب ولاگس چاہیے؟ سٹوری ٹیلنگ میں، لائک میں آپ کو کوئی کہانیاں سناؤں، کوئی سٹوریز ریئل بیس پہ جو ہمارے آس پاس گزری ہوں، یا ایسی کوئی حیرت انگیز چیزیں، یا ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مزیدار سی باتیں جنہیں سن کے موڈ اچھا ہو جائے؟ یہ اس ٹائپ کا میرا فرسٹ ولاگ ہے تو میرا خاص ایکسپیرینس نہیں ہے، انشاءاللہ آگے اس میں بھی میں پرو ہونے کی کوشش کروں گی آپ کو انٹرٹین کرنے کی۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگ میرے چینل کو اور مجھے یہ بتائیں ذرا آپ کیوں نہیں سبسکرائب کر رہے؟ نہیں، اب نا میں وہ والی ٹرک آزمانا چاہ رہی ہوں، وہ جو فیس بک پہ نہیں ہوتی کہ شیطان آپ کو میری ویڈیو کو لائک کرنے سے روکے گا، لیکن آپ نے رکنا نہیں، آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ مجھے نا وائس اوور کرنے میں بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، کیونکہ دن میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ سارا دن روم کولر چلانا پڑتا ہے، اور اس کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ پورے گھر میں شور ہوتا ہے، وائس اوور کی آواز ہی نہیں سنائی دیتی، تو یا تو میں صبح صبح اٹھ کے وائس اوور کرتی ہوں، یا پھر مجھے رات کو کرنی پڑتی ہے، لیکن میں گیو اپ نہیں کروں گی۔ میں نے پہلے ولاگ میں جیسے کہا تھا ولاگس تو میں ڈیلی دوں گی۔ میں رات کو سوچ رہی تھی اگر مجھے کوئی چراغ ملے، اللہ دین کا چراغ، یا پھر کوئی جادوئی طاقت، تو میں اسے کیا مانگوں گی؟ تو میں اسے کہوں گی کہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، جا کے ان کا موبائل اٹھاؤ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آؤ، کیونکہ مجھے سبسکرائبر چاہیے۔ اور آپ کے لیے سوال ہے کہ اگر آپ کو اللہ دین کا چراغ ملے اور اس میں سے جن نکل کے بولے کیا حکم ہے میرے آقا، اور آپ صرف ایک خواہش کر سکتے ہو، تو آپ کون سی خواہش کرو گے؟ اب یہ مت کہنا کہ ایسی 1000 خواہشیں کہ 1000 بار پوچھوں گی، کہ مجھے ایسے 1000 اور چانس ملنے ہیں، یہ نہیں کہنا، صرف ایک خواہش، وہ کون سی ہوگی جو آپ پوری کروانا چاہو گے؟ کیونکہ میری بھی ہزاروں خواہشیں ہیں، لیکن یہ سب سے اوپر ہے، کیونکہ اگر یہ پوری ہو گئی نا تو پھر میں باقی ساری خود پوری کر لوں گی، ارننگ والی، بس یہ ایک دفعہ میرا چینل مونٹائز ہو جائے۔ ویسے نا صحیح کہتے ہیں لوگ کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جب سے میں نے یہ ولاگنگ سٹارٹ کی ہے میں بہت پازیٹیو ہو گئی ہوں، پہلے ہر وقت میں ایسے فضول کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی، اب بس دماغ میں ایک ہی چیز چلتی ہے کہ کیا نیا کروں، کیا کنٹینٹ بناؤں، کس ٹائپ کی ویڈیو بناؤں۔ تو یہ جو میں نے کلپ بنا کے رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ ضائع نہیں کرتی، کیونکہ سکرین پہ کچھ ہوگا تبھی تو لوگ مجھے سنیں گے، اب بور نہ ہو اس لیے سکرین پہ ساتھ کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ میں نے کوئی خاص ریسیپیز کس لیے، بس جب ٹائم ملا تو کلپس بنا لیے، کیونکہ چکن بنانا کس کو نہیں آتا، اور جس کو نہیں آتا تو وہ اپنی امی سے پوچھ لیتا ہے کال کر کے۔ یوٹیوب پہ ہزاروں کروڑوں ویڈیوز ہیں ہر نت نئی ریسیپی کی، تو میں نے سوچا لوگ مجھے کیوں دیکھیں گے، میں کیا نیا کرتی ہوں۔ جو لوگ اس طرح فیس لیس یوٹیوب چینل بنا کوکنگ کرتے ہیں، میں نے 2-3 ویڈیوز دیکھی ان کی، کیا ان کے کچن ہوتے ہیں اور کیا فینسی برتن ہوتے ہیں، ایئر فرائر میں چیزیں فرائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اوون اور یہ وہ، میرے تو بالکل فاتح تھا، اس کو کون دیکھے گا؟ ایسا بیسک کھانا تو سب کے گھروں میں بنتا ہے، تو لوگ وہی دیکھتے ہیں جو ان کو اٹریکٹ کرے، جو ان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کو کوئی دیکھے گا ہی کیوں؟ تو بس یہی سوچ کر میں اب کچھ نیا بنانے کا سوچ رہی ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے سیکھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے سیکھنی ہیں، اور جیمنی بھائی کی یہ بات تو بالکل صحیح تھی کہ اگر میں ولاگنگ کروں گی تو مجھ میں کانفیڈنس آئے گا۔ ہاں مجھے اپنے آپ میں پہلے سے میں اپنے آپ کو بہت پر اعتماد محسوس کرتی ہوں، حالانکہ نروس میں اب بھی ہو رہی ہوں، لیکن پہلے والی حالت نہیں ہے، جس طرح میری کانپے ٹانپ جاتی تھی نا، وہ والا حال نہیں ہے۔
اب میں وہ والا میم کانپے ٹانپ جاتی ہے وہ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے نہیں آتا، میں وہ ایڈیٹنگ سیکھوں گی۔ تو سالن کی جو باقی ریسپی تھی وہ تو ساری میں نے کاٹ ہی دی، میں نے کہا اس میں کیا ایسا خاص ہے، لیکن فائنل لک میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی، تو میں آپ کو اپنے سالن کا فائنل لک دکھاتی۔ اچھا یہ ہے، ابھی مجھے یہ بھی نہیں آتا، میں پہلے کا کلپ آگے اور آگے کا کلپ پیچھے لگا رہی ہوں، وہ بھی سیکھوں گی کہ کس ترتیب سے کیسے ویڈیو کو جوڑا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے تو پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیں کہ ایڈیٹنگ کے لیے سب سے بیسٹ ایپ کون سی ہے، کیپ کٹ، ان شاٹ یا کائن ماسٹر۔ میں تو فی الحال کیپ کٹ یوز کر رہی ہوں۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ جس میں نے آپ سے یہ چھوٹے چھوٹے چٹکلے شیئر کیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہر 5 منٹ بعد آ کے میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنے سبسکرائبر ہو گئے ہیں، لیکن آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویوز آ رہے ہیں، لیکن سبسکرائب کیوں نہیں کر رہا؟ کر دو نا پلیز۔ کل ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔